إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن حكيم عليم. ظهر الفساد في البر والبحر ذلك بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي أو كما قال عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، اعوذ باللہ من حال اہل النار. کھڑکی کھول دیجیے. سب سے پہلے، سب سے اول، ہر قسم کی حمد، تقدیس، کبریائی، عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا، صرف پیدا بھی کیا تو ایسی مخلوق میں پیدا کیا جو اس سنسار میں تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتی ہے، بزرگی رکھتی ہے، مقام مرتبہ رکھتی ہے. اور وہ اتنا ہی نہیں، انسان میں بھی ایسی امت میں پیدا کیا، برپا کیا، لایا جو وقت کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، سمے کے اعتبار سے سب امت کے اخیر میں ضرور آئی ہے، لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے تمام شریعت پر بھاری ہے، چاہے ثواب کا پہلو ہو چاہے حکم کا معاملہ ہو شریعت کا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم بجا لائیں، تعریف کی جائے، کبریائی کی جائے، تقدیس بیان کی جائے، کم ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم کبریائی، عظمت، تقدیس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نقل کرتے چلیں. اللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت اوسط، اس امت عادل، اس امت شہادہ کے ائمہ اسلام، فقہاء اسلام، محدثین، مفسرین، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی تمام لوگوں پر ایک نہیں، 10 نہیں، کروڑ نہیں، ان گنت لا تعداد درود سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ابھی خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرمان کو، ایک آیت کو کوٹیشن کیا گیا، اور اس کے بعد
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بھی نقل کیا گیا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم پڑ رہا ہے کہ یاد دہانی کرا دی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کراتے رہیے، یقیناً جس کے پاس ایمان ہوگا، عمل ہوگا، کردار ہوگا، یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، رسول ہم کو حساب دکھانا ہے قیامت کے دن، یقیناً پر ایسا کرے گا۔ یاد دہانی یہ کرانا چاہ رہے ہیں ہم کہ مسجد میں جو وضو خانہ بنتا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ وضو خانے کا رخ قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، وضو خانے کا رخ قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کر سکتے ہیں اگر پکی مسجد ہو، پکا مکان ہو، پکی بلڈنگ ہو، پکی عمارت ہو، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر ویسے مسائل جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور اس میں کسی عالم نے چھوٹ دیا ہے، وہ چھوٹ حقیقت میں بلنڈر ہوتا ہے، وہ چھوٹ حقیقت میں غلطی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے جانتے سوچتا ہے کہ امت پر، عوام پر سختی نہیں کرے تو وہ تک چھوٹ کر سکتے ہیں، تو یہ چھوٹ بھی اسی طرح سے ہے۔ علماء نے کہا کہ قبلہ رخ کر سکتے ہیں اگر مکان پکا ہو، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا ناراضگی سے جب ایک شخص کو دیکھا کہ قبلہ رخ نے تھوکا تھا، اور انسان بنی آدم کی اولاد ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنی غلطی کو سدھار لیتا ہے، شیطان نہیں ہے، شیطان اپنی غلطی نہیں سدھارتا ہے، جو جنت سے نکالا گیا ہے قیامت تک نہیں سدھارے گا اپنی غلطی کو۔ دوسری بات، جب اس مسجد میں عورتوں کے بھی آنے کا انتظام ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عورتیں جو آئیں برقع نہیں تو کم سے کم چادر اوڑھ کر آئیں، برقع نہیں تو کم سے کم چادر اوڑھ کر کے آئیں، اور اگر پیچھے سے کوئی راستہ ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ یہ بھولیے گا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا سسرال نہیں ہے، آپ کا نیر نہیں ہے، یہ شادی بیاہ کا ماحول نہیں ہے کہ عورت جس مرضی سے چاہے جس طرح سے آ جائے، ورنہ معلوم ہوگا آنے کے بجائے، ثواب ملنے کے بجائے آنے پر ان عورتوں کے، ان کے گارجین کے، ان کے مردوں کے آنے پر گناہ لکھا جائے گا۔ باقی اللہ ہی تعالیٰ بہتر جاننے کہ کس کے دل میں بات اترے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے نقل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی میں، تری میں، زمین پر، سمندر پر یا دریا میں یا نہر میں یا پانی میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں؟ حضرت انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، حضرت انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ فساد بہت سارا ہے، فساد کی تشریح نہیں کر سکتا، اگر کوئی بیٹھے سے تشریح کرنے کے لیے واللہ العظیم 24 گھنٹہ بھی کم پڑے گا، 24 گھنٹہ کا وقت بھی کم پڑے گا۔ ہم صرف ایک پہلو سے بات کرنا چاہیں گے، صرف ایک، اس کو بند رہنے دیے، اس کو بند رہنے دیے، ہم صرف ایک پہلو سے بات کریں گے۔ اور جب بات آئی فساد کی، زمین پر اور تری پر، سمندر پر یا دریا پر، پانی پر فساد برپا ہونے کی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نگلیکٹ کر دیا، جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آسمان سے بھی بہت سارا فساد اتر رہا ہے، جو آج ہم لوگ نیٹ استعمال کر رہے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے، اس کا فساد کہاں سے اتر رہا ہے؟ سیٹلائٹ سے اتر رہا ہے، آسمان سے اتر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر اس لیے چھوڑ دیا کہ آسمان میں جو بھی فساد برپا ہوگا یا تو زمین سے اس کی بیس ہوگی یا خشکی سے اس کی، سمندر یا دریا اس پانی سے اس کی بیس ہوگی، کہ تشریح کا موقع نہیں ہے۔ جب بات آئی آسمان کے فساد کی، ہمارے نوجوانوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اسٹار وار کے نام سے بہت ساری فلمیں آئی ہیں، پی سی کمپیوٹر گیم بھی آیا ہے، ٹی وی گیم بھی آیا ہے، کہانی بھی لکھی گئی ہے، سیریز بھی بنائے گئے ہیں، اسٹار وار۔ اور آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے آج کل یہ خبر بہت زیادہ آ رہی ہے ورلڈ لیول پر کہ ایلینز سے تعلقات قائم ہونے والا ہے، ایلینز دنیا پہ آنے والا ہے، ایلینز کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے دنیا پر، ایلینز کبھی بھی دنیا پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایلینز کی ٹیکنالوجی اگر انسان کے پاس آ جائے تو انسان بہت زیادہ ماڈرن ایڈوانس ہو جائے۔ حقیقت میں یہ ایلینز کچھ نہیں ہے، یہ ایلینز شیطانی ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور اس اسٹار کا وار کا تعلق کانا دجال کے نظام سے ہے، سسٹم سے ہے، سطح سے ہے، حکومت سے ہے، اس کی تشریح میں بھی ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کل کو یہ دکھایا جائے کہ آسمان سے ایلینز نے دنیا پہ حملہ کیا، آسمان سے دنیا نے آ کر دنیا پر ایلینز نے حملہ کیا، اور اس دھرتی کا ایک بندہ، ایک سپوت کھڑا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس ایلینز کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی
کہ آپ کا ہتھیار، آپ کا ہوائی جہاز، آپ کا راکٹ سب بیکار ہو گیا اس کے سامنے، اور وہ بندہ اس کا مقابلہ کرے گا، اور وہ کیا کہلائے گا اس وقت میں؟ وہی مسیحا کہلائے گا، وہی مسیحا کہلائے گا۔ حقیقت میں وہ کانت دجال رہے گا، حقیقت میں وہ کانت دجال رہے گا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ دکھایا جائے گا ایلینز نے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، حکومت چلانا شروع کر دیا، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، اس کے سامنے انسان کی ٹیکنالوجی زیرو ہے۔ حقیقت میں وہ کانت دجال کی حکومت ہوگی، حقیقت میں وہ کانت دجال کی حکومت ہوگی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خبر، جاپان کے سابق وزیر اعظم کا مرڈر ہوا، اس پیشن گوئی سے اس کا تعلق ہے۔ غور سے سنیں ہمارے نوجوان، یہ چمڑے کے کان سے نہیں، دل، ایمان، یقین، سوجھ بودھ، بردباری، ہند کے کانوں سے، کہ توحید کا نام لینے سے کوئی موحد نہیں ہو جاتا ہے، توحید کا نام لینے سے کوئی موحد نہیں ہوتا، واللہ العظیم۔ ہسٹری، اسلامی ہسٹری ایسے لوگوں سے بڑی بھی ہے جو توحید کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں اور امت کا تہس نہس کر دیے، امت کا جنازہ نکال دیا، امت کو تتر بتر کر دیا۔ جس نوجوان نے قتل کیا جاپان کے سابق وزیر اعظم کو، یہ بھی جماعت التوحید سے تعلق رکھتا ہے، اس کے جماعت کا نام ہی جماعت التوحید العالمیہ، ورلڈ لیول کی توحید کی جماعت، سلامتی کی جماعت، اور اس کے یہاں بھی وہی پیشن گوئی ہے عیسیٰ مسیح کے آنے کی، عیسیٰ مسیح کے آنے کی۔ اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عیسائیوں میں 3 طبقہ بہت مشہور ہے، عیسائیوں میں 3 طبقہ بہت مشہور ہے۔ کوئی نوجوان بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائے کون کون سا طبقہ ہے؟ 3 طبقہ بہت مشہور ہے عیسائیوں میں، باقی بہت سارے ورگ ہیں، بہت حصے ہیں کسی میں، لیکن بنیادی طور سے 3 طبقہ مشہور ہے۔ جیسے سنی مسلمانوں میں 2 طبقہ مشہور ہے، ایک سنی ایک شیعہ، اسی طرح سے عیسائیوں میں 3 طبقہ مشہور ہے۔ ایک آرتھوڈکس ہے جو رشیا کا رہنے والا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اور لوگوں کی بنسبت رشیا کا سپورٹ کرنا پسند کریں گے۔ اب ہم اشارے میں بول رہے ہیں، لیکن سپورٹ کا مطلب نہیں کہ آپ پبلک کو ماریے، پبلک پہ بم برسائیے، چونکہ یہ طبقہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا پروٹسٹ طبقہ، جس کے ماننے والے جرمن میں، امریکہ میں بہت زیادہ ہیں۔ تیسرا کیتھولک چرچ، اس کا تعلق پروٹسٹ طبقے سے ہے، اس کا پیشن گوئی ہے کانت دجال آئے گا، مسیح آئے گا، اس کو ہم تشریح کرنا ہے۔ اب خود سے سوچئے، ہمارے نوجوان، اس کو اتنا یقین اس پر، اس کے لیے محنت کر رہا، اس کے لیے جان لے رہا کسی کی، اس کی لمبی کہانی ہے، اس کو تفصیل ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کانت دجال کی حکومت کی تیاری ہے۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں، خلائی اسٹیشن کا نام سن رہے ہیں، اسپیس اسٹیشن کا نام، چاند گرہ پر، منگل گرہ پر یا آسمان میں، حقیقت میں اس اسٹیشن کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے، ان کو آسمانی اڑا دیا جائے، گائیڈڈ میزائل سے یا لیزر سے یا بم سے یا کسی اور چیز سے، ان کا یہ پلان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے؟ وَمَكْرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ چال چلے اور اللہ تعالیٰ اپنا داؤ چلے، اور اللہ تعالیٰ کا داؤ سب پر بھاری ہے۔ یہ کوئی نیا نہیں ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ ہونے سے کئی سو سال پہلے بتا دیتے کہ ایسا ہم فیصلہ لیں گے۔ یہ شیطان کو چیلنج اللہ تعالیٰ کا کہ تم میرے فیصلے کو بدلنے کی تیری اوقات نہیں ہے۔ کیسے؟ فرعون کے وقت میں شیطان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بندہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اس کا نام موسیٰ ہوگا، اس کے ذریعے سے فرعون کی سطح کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ فرعون نے کیا آرڈر دیا کہ میرے سطح میں، میری سلطنت میں، میری سرزمین میں، میری حکومت میں جہاں کوئی بچہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی نہیں، بچی نہیں، یہودیوں میں، اس کو مرڈر کر دیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پوسا پالا، بڑا کیا، جوان کیا؟ صرف فرعون کے محل میں نہیں، فرعون کی گود میں اس کو جوان کیا ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میرا فیصلہ اٹل ہے، تیری اوقات نہیں ہے، دنیا کی کسی کی اوقات نہیں ہے اس سنسار کی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے حضرت عیسیٰ مسیح کو تو سدھاری نہیں، ہمیں کوشش میں لگے رہنا ہے، اور اسی کوشش کے مقصد سے ہم لوگ جمعہ میں حاضری دیتے ہیں مسجد میں، یا ہفتہ واری یا مہینے کا یا روز کا درس سنتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو ہم لوگ ریوائز کرتے رہیں، اس لیے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا وکیل اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک اسٹڈی نہیں کرتا رہے، کوئی اچھا انجینئر اس وقت اچھا انجینئر نہیں ہو سکتا جب تک کنٹینیو اسٹڈی نہیں کرتا رہے۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان اچھا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مستقل اللہ رسول کی بات کو نہیں سنتا رہے، سمجھتا رہے، کوشش کرے۔ تو
یہ اسٹار وار کی حقیقت ہے کہ زمین پر اور آسمان پہ جو فساد اور خشک پانی پہ فساد برپا ہوا، اور جو آسمان میں ہے یہ سب انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ زمین پہ جو فساد برپا ہوا اس کو بہت سارے قسم ہیں، ہم صرف ایک پہلو سے بات کرنا چاہیں جو برابر ہم زور دیتے ہیں کہ سماج کی بیس، سماج کی نیو میاں بیوی کے جوڑے سے ہوتا ہے، مرد اور عورت کے جوڑے سے ہوتا ہے، شادی سے ہوتا ہے۔ شادی کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہے۔ ان لوگ کی بات نہیں بول رہے ہیں جو بغیر شادی کے رشتہ زندگی گزار رہے ہیں، واللہ العظیم، اس لیے کہ یہ میڈیکل سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو انسان شادی کے بندھن میں بنتا ہے کسی بھی طرح کا ہو، اس کی لائف، اس کی عمر زیادہ بڑھتی ہے، اس کی صحت بھی۔ ایسے مقابلے میں جو انسان بغیر شادی کے بندھن کے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے بنتا ہے، اس کی صحت بھی کم ہوتی ہے اور اس پر ذہنی دباؤ بھی بنا رہتا ہے۔ اللہ ہم برابر کہتے ہیں کہ سماج کی بنیاد میاں بیوی کے جوڑے سے ہے، چاہے کسی دھرم، کسی مسئلہ، کسی علاقے کا نام ہو، اور اس میں بھی بہت تفصیل ہے۔ ہم صرف ایک پہلو سے بات کریں گے کہ ہم لوگ گارجین ہے، گارجین میں باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، خالہ بھی، چچی بھی، دادی بھی، نانی بھی، بھائی بھی، چھوٹا بھائی بھی، بڑا بھائی بھی، ہر وہ انسان ہو سکتا ہے جس کا رول اس جگہ پر، اس خاندان میں، اس گھر میں، اس مقام پر، اس معاملے میں گارجین کا ہے، انہوں فیصلہ لے سکتا ہے۔ اسی کوئی ضروری نہیں کہ گھر کا جو بڑا وہی فیصلہ لے۔ بہت سے گھر میں دیکھتے ہیں مہیلا بھائی فیصلہ لیتا ہے، بہت سے گھر میں جو چھوٹی بہن ہوتی ہے وہ فیصلہ لیتی ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ صلاحیت نہیں دیتے ہیں مینجمنٹ کی، قیادت کی۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ گارجین لوگ؟ بیٹی کو بیٹے کا کپڑا پہنا رہے ہیں، بیٹی کو بیٹے کا کپڑا پہنا رہے ہیں، چاہے لیگنس کے نام پہ ہو یا ٹاپ کے نام پر ہو یا کسی چیز کے نام پر ہو، اور بیٹے کو لڑکی کا حلیہ بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہم نے کیا نقل کیا کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے ویسے مرد پر جو عورتوں کا حلیہ اپنائے اور ویسی عورتوں پر بھی جو مردوں کا حلیہ اپنائے۔ اپنے دل سے پوچھئے ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اگر واقعی میں آپ کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان کی رمق ہے، ذرہ برابر بھی، ہم لوگ کیا تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ بولتے ہیں بچہ ہے، بولتے ہیں بچہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ ویسی عورت پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو مرد کا جوتا یا جوتی یا چپل پہنے، صرف جوتا یا جوتی یا چپل پہننے پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ پوچھئے اپنے دل سے ہم کیا تربیت دے رہے ہیں اپنے گھر میں، بہو بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، بہن کو؟ کیا جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو؟ مل جائے گا رسول کا وسیلہ قیامت کے دن، مل جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں آب حوضر کا مبارک پانی؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ فرشتے ہٹا کر ہم لوگ جہنم کو طرف لے جائیں گے۔ اور لوگ بولتے ہیں چھوٹی بچی چھوٹا بچہ پہن سکتا ہے، چھوٹی بچی چھوٹا بچہ پہن سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، شاید آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ ایک گھر میں بہو نے مجلی بہو، شاید یہ سنجلی بہو، بیٹی کو چاندی کا کڑا پہناتی ہے۔ چھوٹا بیٹا بولتا ہے، جو بہت منت سماجت کے بعد، بہت دعا کے بعد پیدا ہوا تھا کئی سال کے بعد بیٹی کے، اس نے کہا ماں سے کہ امی باجی کو جو پہنایا نا وہ مجھے پہنائیے، ہم بھی پہنائیں گے چاندی کا کڑا۔ ضد بچے کا مطلب ہے، بچے کا عادت مچلتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا گارجین لوگ، بچہ جب ضد کرتا ہے اس کو فوراً کاٹیے نہیں، اس کو کچھ اور چیز دے دیجیے، کسی اور چیز سے اس کا دماغ کو کنورٹ کر دیجیے کہ اس کو کب تک آپ دبائیے گا۔ ماں نے پہنا دیا بیٹے کو بھی، جب دادی کی نظر پڑتی ہے تو بولتی ہے یہ میرا بیٹا ذات ہے، یہ بیٹا ذات ہے، یہ بڑا ہوگا تو لوہا اٹھائے گا، یہ بڑا ہوگا تو زندگی کا کشٹ برداشت کرے گا، اس کو چاندی کا کڑا کس نے پہنا دیا؟ سوچئے اس وقت کی وہ دادی پڑھی لکھی نہیں تھی بہت زیادہ، واللہ العظیم آج کے پڑھے لکھے مردوں سے زیادہ عقلمند تھی، زیادہ ہوشیار تھی، زیادہ سمجھدار تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے آج امریکہ رشیا ہے نا، اور چائنا تیسرا بن رہا ہے۔ ایک قیصر جو یورپین امپائر تھی، اور دوسرا تیسرا جو پرشین امپائر تھی، ایران کے علاقے میں رہتے تھے لوگ۔ ان کا ایک وفد آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
ان کا ایک وقت آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے وسلم چہرہ بائیں موڑ لیتے ہیں، آگے بیٹھتا ہے چہرہ بائیں موڑ لیتے ہیں، یہ لوگ ادھر آ کے بیٹھتے ہیں بائیں طرف، اللہ وسلم چہرہ دائیں طرف موڑ لیتے ہیں۔ جب یہ وقت کے لوگ ڈیلیگیٹ کے لوگ آ کر کے رسول کے دائیں طرف بیٹھتے تو اللہ وسلم آگے کر دیتے چہرہ، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جاننے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، عربوں میں یہ رواج ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے ان کے چہرے پر پریشانی دیکھی، بھانپ لیا، سمجھ لیا، تب کہا کہ تم نے داڑھی کیوں مون کے رکھا ہے، کیوں؟ اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے داڑھی مون کے رکھے۔ اللہ سے نے فرمایا کہ لیکن میرے رب نے، ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو چھوڑو، چھانٹوں کا لفظ نہیں آیا ہے، غور سے سنیے گا، داڑھی کو چھوڑو اور مونچھ کو کترو۔ سوچئے، عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، غیر مسلم آ رہا ہے، اللہ کے رسول اس کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کیا اس حلیے میں جو لوگ اپنی بہو بیٹی کو، بہن کو، ماں کو رکھ رہے ہیں، گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو رکھ رہے ہیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھنا گوارا کریں گے؟ لڑتے رہیے مسلک کے نام پر، لڑتے رہیے جھگڑے کے نام پر، لڑتے رہیے برادری کے نام پر، لڑتے رہیے زبان کے نام پر، کچھ نہیں کام آئے گا۔ کیا ہے؟ علماء بولتے ہیں لڑکی پہن سکتی ہے، چھوٹا بچہ پہن سکتا ہے لڑکی کا کپڑا، لڑکی پہن سکتی ہے لڑکا کا، چھوٹی بچی ہے۔ شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام، لوگ نقل کرتے ہیں ان کے فتاویٰ سے کہ ان کے پاس کسی مجلس میں ایک چھوٹا بچہ تھا، نظر پڑی، چھوٹا بچہ، جوان نہیں، نوجوان نہیں، لڑکا نہیں، چھوٹا بچہ، اس کے بدن پر ریشمی قمیص تھی، ریشمی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قمیص کو لے کر پھاڑ دیا، کہا یہ لڑکا ذات ہے، یہ بچہ ذات ہے، یہ ریشم کا کپڑا کیوں پہنے گا؟ یہ لڑکیوں کا، یہ عورتوں کا لباس ہے، کپڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان سے بڑھ کر کے ہمارے علماء مفتین آگے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے شیخ الحدیث آگے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے شیخ التفسیر آگے ہیں، ان سے بڑھ کر ہم لوگ آگے اسلام کو سمجھنے والے۔ اور اسی قسم کا دوسرا واقعہ عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ کسی مجلس میں ایک بچہ آیا چھوٹا، ریشمی قمیص پہنا ہوتا، انہوں نے لے کے پھاڑ دیا کہ لڑکا ذات ہے، ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا۔ کیا خیال ہے؟ جنت تو ہم لوگ کو سیدھی مل جائے گی، آنکھ بند ہوئی سیدھے اللہ تعالیٰ جنت پہنچا دیں گے، خبر ہی سے، حساب کتاب کے بغیر۔ کیا جواب دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو؟ کون عمر کا فتویٰ ہے؟ کون ابن مسعود کا فتویٰ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، جن کو جنت کی بشارت، زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی، جنہیں یہ کہا گیا جنگ بدر کے بعد کہ اب اگر تم میں سے کوئی شخص نیکی نہیں کرے گا تب بھی اسے جنت ملے گی۔ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے، جن کے بارے میں کون عمر فاروق، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان کنی کٹا لیتا ہے، کنی چرا لیتا ہے۔ کون حضرت عمر فاروق؟ جس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے لقب دیتا فاروق، فاروق، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، غلط اور صحیح میں فیصلہ کرنے والا۔ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی لڑکیوں کا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے۔ جنت مل جائے گی ہم لوگوں نے، جنت اتنی سستی نہیں ہے واللہ العظیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے جب تک کہ ہم تمہیں فتنہ میں نہیں ڈالیں گے، آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، پرکھیں گے نہیں کون کتنا کھرا ہے کون کتنا کھوٹا ہے۔ اور یہ کہہ کہ کوئی بچے گا نہیں کہ ساری زندگی گزری ہے گناہ میں، اب ہم کیا توبہ کریں گے، جس کو بولتے نا ہیں 100 چوہا کھا کر کے بلی خالہ چلے گئی حج کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام میں اکثر جو اسلام لائے ہیں، اسلام لانے سے پہلے وہ گناہوں میں ملوث ہیں، کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے، تو کیا انہوں نے اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لایا؟ کیا وہ اپنی زندگی میں چینجنگ نہیں لائے؟ دوسرا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایک شخص نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کے دن آپ کی معیت چاہتے ہیں، آپ کی سنگت، آپ کی یاری، آپ کی دوستی چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم من التوجه والذكر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تو صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے قیامت کے دن آپ کی سنگت آپ کی یاری آپ کی دوستی آپ کی صحبت چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے محبت کرتے ہیں، صالحین سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احبب، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ کھڑے کیا جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، لائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم نے دنیا کی زندگی میں محبت نبھائی ہوگی. اپنے دل سے پوچھو کس کے ساتھ ہم دوستی، ہم یاری، ہم محبت نبھا رہے ہیں؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جب نہیں سدھرے تھے تو بہت کچھ کیا انہوں نے، جب سدھرے واللہ العظیم ہر قسم کی سنگت یاری دوستی سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ تیار دیا، سب کو بھلا دیا. لوگ بولتے ہیں بچپن کی یاری نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لوگ بولتے ہیں بچپن کی یاری نہیں چھوڑ سکتے، دوستی سنگت. واللہ العظیم جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا، تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا اسی دنیا میں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا منہ دکھائیں اللہ تعالیٰ کو؟ اسی ہندوستان کا واقعہ ہے، آزادی سے پہلے کا. غریب عورتوں کو، دبی کچلی سماج کی عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ کمر سے اوپر کپڑا سے ڈھانپیں، مونڈا تک یا سر تک. جس کو ڈھانپنا ہے اسے ٹیکس دینا ہوگا، سینہ ڈھانپنے کا ٹیکس، اس کا نام ہی تھا سینہ ڈھانپنے کا ٹیکس، کچھ اور نام تھا اس کا. ایک غریب عورت نے کہا کہ ہم سینہ بھی ڈھانپیں گے کپڑے سے اور ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے، ہم چیلنج کرتے ہیں. یہ کوئی نیا نہیں ہوا. سماج کے نام پر، سماج میں دھرم کے نام پر، اسلام کے نام پر نہیں، اسلام نہیں دھرم کے نام پر ظلم کرنا غریب لوگوں پر یہ کوئی نیا نہیں ہے. دیکھیے نا، اسلام آنے سے پہلے کفار مکہ بھی یہی بولتے تھے کہ خانہ کعبہ کا طواف عورتیں اپنے کپڑے سے نہیں کر سکتی ہیں، یا تو آپ ہم سے کپڑا لیجئے کرائے پر، یا خریدیے، یا مالدار ننگے طواف کیجیے. جب جب دھرم میں اسلام نے ملاوٹ کی ہے، انسان نے دھرم میں انسان نے ملاوٹ کی ہے، چوسے کو مربع بن گیا دھرم. اس عورت نے اپنا سینہ ڈھانپا اور کہا کہ ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے. یہ ظالم سماج جس کے نام پر تم دوستی اور یاری نہیں بدل رہے ہو، اس نے پنچیت بٹھائی اس عورت، کمزور لاچار عورت کے خلاف. وہ عورت گئی اپنے گھر، اپنی دونوں چھاتی کاٹ کے لے آئی تش پر اور بولا اس چھاتی کے لیے تم مجھے پریشان کر رہے ہو. چھاتی لو، اس کے بدن سے بلڈ بہتا ہے، انتقال کر جاتی ہے. واللہ العظیم وہ غیر مسلم عورت، وہ نن مسلم عورت، وہ جاہل عورت ہماری عورتوں سے، پڑھی لکھی مردوں سے، پڑھے لکھے مردوں سے، پڑھی لکھی ماں بیٹی سے واللہ العظیم زیادہ شرم والی، لجا والی، حیا والی تھی. ٹف ہے ایسی ایجوکیشن پر کہ انسان ننگا ہو جائے، لعنت ہو ایسی ڈگری پر کہ انسان کو تمیز نہیں ہو کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ غور سے سنیے گا، میری زندگی میں پہلا عالم ملا ہے جو یہ پوائنٹ بتایا ہے میری زندگی میں. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، کیا کیا تھا شیطان؟ آدم علیہ السلام کو بولا تھا کہ شرک کیجیے، یا کہ یہ کہا تھا کہ جوا کھیلیے، یا کہ یہ کہا تھا کہ شراب پی لیجیے؟ نہیں، کچھ نہیں. بس کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا، رب کی قسم کھا کے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو گے نا تم دونوں، یعنی باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام، تو جنت میں خلد مل جائے گا، یعنی جنت میں ہمیشہ تم لوگ رہو گے، کبھی نہیں نکلو گے. اور انسان کی یہ نیچر، یہ فطرت ہے کہ وہ اور کی ہوس رہتی ہے، اس کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ جو نعمت اسے ملی اللہ تعالیٰ سے چھین لیں. تو وہ دونوں پھل کھا گئے.
قسم کسی کھا رہا ہے شیطان؟ اللہ تعالیٰ کی. اس سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا قسم کھا کر کے نام دے رہا ہے گمراہ کر سکتا ہے آپ کو، آپ کی گاڑی کو پٹری سے اتار سکتا ہے. پھل کھایا نہیں کہ بدن کا کپڑا غائب، جنت کے بدن کا کپڑا غائب، جنت کا جو بدن کا کپڑا تھا بدن پر غائب. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس جنت میں ننگے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے، جائیے دھرتی پر، جائیے زمین پر، جائیے زمین پر اور شیطان سے اپنا حساب فریاد کر کے واپس آئیے جنت میں. کیا خیال ہے؟ علماء ایک عالم نے بتایا ہے کہ جس سامان میں بے پردگی آتی ہے اس میں آپ کو شرک لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو جوا لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو شراب لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو چوری چمار بےمانی جھوٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سماج خود بخود ختم ہو جائے گا، وہ سماج خود بخود ختم ہو جائے گا. دل سے پوچھئے کہ ہم لوگ کس ڈگر پر کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اسکول میں زیادہ تر جو بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے بدکاری کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ خبر ملی ہے، واللہ العظیم خبر ملی ہے. سن کر کے آدمی کی طبیعت کرے کہ روئے پھٹ پھٹ کر روئے. ہوشے نہیں ہے کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کی سنگت میں ہے، کس کی یاری میں ہے. جبکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ گارجین کو اس چیز پر بھی نظر رکھنا ہے کہ میرے بچے کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس کی سنگت میں ہے، کس کی یاری میں ہے. گارجین سے مسئلہ نہ ہے، بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈال دیا نا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیا نا، اچھے سے اچھا کپڑا کھانا کھلا دیا نا، اچھے سے اچھا گھر دے دیا نا، تو میری ذمہ داری ختم نہیں. گارجین شپ اتنی سستی چیز نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں، اتنی سرل، اتنی سہج چیز نہیں ہے. لوہے کا چنا چمانے کے برابر ہے گارجین شپ. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ سننے الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ کان کھول کر غور سے سن لو، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا محنت کی، کیا سلوک سے پیش آیا، کیا اس پر اپنا خون پسینہ بہایا. اب تو یہ حالت ہوئی ہے یورپ امریکہ میں وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ، وہ بول رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیجیے، اپنے گھر میں رکھ کے پڑھائیے. کامن سینس کی بات بتا رہے ہیں. جب آپ سے آپ کے گھر میں ایک بچہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اسکول میں کلاس میں 50 بچہ ایک ٹیچر سے سمجھ جائے گا، اور جب کلاس میں ٹیچر سے 50 بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، کوچنگ میں 200 بچہ سمجھ جائے گا اس ٹیچر سے. جب تک گارجین محنت نہیں کرے گا، اللہ رسول کا رنگ نہیں چڑھائے گا، چھٹکارا نہیں ہے، نجات نہیں ہے واللہ العظیم. یاد رکھیے، یہ اولاد، یہ بال بچے، یہ کپڑا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اور اس کو امام ابن القیم نے بھی کوٹیشن کیا ہے کہ کسی پر اگر مصیبت آتی ہے اس پر صبر کر لینا مشکل نہیں ہے، اس سے کہ جب مصیبت آتی ہے دیر نہ سویر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. اصل مشکل کام، ٹف کام، بھاری کام، گرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دے، کوئی بھی نعمت کس چیز کو بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے حلال حق ذریعے سے ملی ہے، اس سے انسان کو سکون ملا کسی بھی پہلو سے، وہ نعمت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تم شمار نہیں کر سکتے. یہ جو سانس لے لینا ہے، جو کھینچنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو چھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ جو پیشاب اترتا ہے بدن سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت پر صبر کر لینا سب سے ٹف کام ہے، مشکل کام ہے. یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن القیم، نعمت پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نعمت پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرتے رہنا جب تک اللہ تعالیٰ نے نعمت آپ کو دے رکھی ہے. جب تک وہ نعمت آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجیے. یہ بال بچے آپ کے پاس نعمت ہے، یہ کپڑا آپ کے پاس نعمت ہے. اگر اس نعمت کی قدر نہیں کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نعمت چھین لیں گے. چھیننا کس کو بولتے ہیں؟ چھیننا کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو دے کر کے لینا، کسی کو محروم کر دینا الگ چیز ہے، کسی کو ملا ہی نہیں زندگی میں. جیسے ایک انسان پوری زندگی کبھی اے سی میں سویا ہی نہیں، اس کو کیا جانے کہ اے سی کا کیا مزہ ہے. لیکن کوئی انسان مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر اے سی میں، پھر اللہ تعالیٰ سے نعمت، اے سی کا نعمت چھین لو، کیسا اس کو کیا گزرے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت چھین لی تو کیا ہوگا؟ کوئی ہے
اس سنسار میں واللہ العظیم کوئی ہستی نہیں ہے جو آپ کو نعمت واپس کر دے، جس کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا، دوست، یار، سنگت کو نہیں چھوڑ سکتے، خاندان کو، مسلک کو، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، سماج کو نہیں چھوڑ سکتے، واللہ العظیم وہ نعمت کوئی نہیں آپ کو واپس دے سکے گا۔ کیا ہے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے؟ اگر اسی طرح سے ہم لوگ اپنی بہو بیٹی کو ننگا کرتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بہو بیٹی کو روڈ پہ کھڑا کر کے ننگا کر کے اس کا ریپ کیا جائے گا، اس کی فوٹوگرافی ہوگی، اس کی ویڈیوگرافی ہوگی، 7 سمندر پار ایک انسان سنے گا، وہ خبر پڑھے گا، دیکھے گا، بولے گا بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بہو بیٹی کو ننگا کریں، اس کا احساس نہیں ہے۔ جب آپ کے دشمن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چیز کو توڑوائیں گے، پھڑوائیں گے، تب آپ کو اور ہمارے دل میں کسک لگے گی کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے وقت آنے سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا ہوگا جب آپ ایسا ماحول بنائیے گا، بے شرمی والا، بے حیائی والا، بے غیرتی والا۔ اللہ نے فرمایا تھا جب شراب عام ہو جائے گی، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب بدکاری عام جائے، جب ایسا کپڑا پہنائیے تو بے حیائی کون ہے؟ جب لڑکی، جب بہن، جب بیٹی، جب بیوی اس دنیا میں نکلے گی تو اس کا مطلب وہ دعوت دے رہی دنیا والوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ ریپ کرو، ہمارے ساتھ چھاڑی کرو۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ جج بول رہا ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، اور پولیس آفیسر بول رہا ہے۔ تو کیا ہوگا جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب یہ سب حلیہ ہوگا، تب کیا ہوگا؟ قذف ہوگا، مسخ ہوگا، مسخ ہوگا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز برسائیں گے، کچھ بھی برس سکتے ہیں، بجلی بھی برس سکتے ہیں، زلزلے بھی آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت زیادہ خبر آ رہی ہے کہ بجلی گر رہی ہے۔ کہیں وہی بجلی گرنے والوں پر جن لوگوں کا نام آ رہا ہے اس پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو شمار کر لیا تو دوستی یا یاری کام آ جائے گی، واللہ لازم کام نہیں آئے گی۔ برادری، خاندان، سماج کام آ جائے گا، واللہ لازم کام نہیں آئے گا۔ یا زلزلہ آ گیا تو کون بچا لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، خاص کر کے گارجین کو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی پچھلے جو 2 سال گزرا لاک ڈاؤن میں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اسمارٹ فون، کہ بچہ پڑھ رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے کم اور برباد زیادہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے کہ جو انسان اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے زیادہ، اس کے دماغ کا بھٹا بیٹھنے لگتا ہے، اس کے دماغ کا خلیہ، سیلز ٹوٹنے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اور اس سماج نے، اس سوشل میڈیا نے، اس فون نے کیا ماحول بنایا ہے؟ اب ایسا ماحول بن رہا ہے، معافی کے ساتھ ہم بول رہے ہیں، معافی کے ساتھ، کہ گھر میں بھائی بہن آپس میں ریپ کر رہے ہیں، گارجین بچوں کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں۔ یہ موبائل کی دین ہے، یہ انٹرنیٹ کی دین ہے۔ یہ اچھے گھرانے کی پہچان نہیں ہے کہ دن بھر گارجین اور بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، واللہ لازم یہ اچھے گھرانے کی پہچان نہیں ہے۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی جب ہم گھر میں جاتے ہیں، گھر میں ماں اور بہن کا آرڈر ہے کہ تم کو موبائل نہیں کھولنا ہے، یہاں آئے ہو گھر میں رہنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ہم نے اسے گفتگو کرنے کے لیے، رات میں الاؤ نہیں ہے کہ عشاء کے بعد موبائل کھول سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے، ایمرجنسی ہے، ہم کہتے ہیں کہ SMS کر دینا، ٹیلی گرام پر، نیٹ پر کوئی میسج نہیں بھیجنا، اس سے ہم نیٹ چالو نہیں کر سکتے ہیں، گھر پہ منع ہے۔ SMS آئے گا، اگر ہم دیکھ لیا تو پڑھ لیا، اور نہیں دیکھا تو نہیں پڑھ پائیں گے۔ یہ اچھے گارجین کی پہچان نہیں ہے واللہ العظیم، کہ بچے کو مال سما کے چھوڑ دیا۔ ہو رہا کیا؟ ماں اپنا ٹینشن کم کرنے کے لیے بچے کو مال سمجھ رہی ہے، گارجین اپنا ٹینشن کم کرنے کے لیے بچے کو مال سمجھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو ذہنی مرگی ہو جا رہی ہے۔ ہم ایسے سے بچے کو دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ سے موبائل لیجیے گا نا تو مرگی کا دورہ پڑنے لگا، اور جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل رہے گا نا، جب تک ٹھیک رہے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گارجین کیا غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بات آئی موبائل کی، اور جو لوگ اپنے بال بچوں کو اس قسم کا حلیہ پہنا رہے ہیں، اسی بات پر اپنی بات ختم کریں گے۔ ایسے انسان کو اللہ کے رسول نے دیوس کہا ہے، جو گھر میں بے حیائی دیکھے، بے شرمی دیکھے، بے غیرتی دیکھے، اور ٹوکے بولے نہیں، روکے نہیں، سمجھائے نہیں۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ دیوس اسی کو بولتے ہیں
جس کو ہم لوگ اپنی عوامی زبان میں بھڑوا بولتے ہیں، بھڑوا۔ اپنے دل سے پوچھے ہر گارجین کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنے گھر میں کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے، اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت آنے سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، آج اس سنسار میں انٹرنیٹ کا ہو، فیشن کا فتنہ ہو، پیسے کا فتنہ ہو، ایجوکیشن کا فتنہ ہو، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کانا دجال کے ظاہر ہونے کی تیاری ہے۔ ہر وہ شخص جو شریعت سے ہٹ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، واللہ العظیم جانے یا انجانے میں وہ کانا دجال کے ستے کو سپورٹ دے رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم لسان من انه تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔ سبحان اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔